الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، سلسلہ درس حدیث کی یہ 5ویں نشست ہے اور اس میں بھی آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پیش کیا گیا ہے. یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء، کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی مشک لیے ہوئے ہے اور ایک آدمی بھٹی دھونکنے والا ہے. یعنی اچھے اور برے ساتھی کی مثال دی گئی ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو مشک لیے ہوئے ہے، وہ اچھا ساتھی ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو بھٹی دھونکنے والا ہے، یہ برے ساتھی کی مثال دی گئی ہے. آگے فرمایا کہ فحامل المسک، کہ مشک والا، اما ان یحذیک، یا تو وہ تمہیں کچھ دے دے گا، واما ان تبتاع منہ، یا تم اس سے کچھ خرید لو گے، واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، یا اس کی خوشبو تم سونگھ لو گے. یعنی یا تو وہ تمہیں کچھ دے دے گا یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم اس کی خوشبو تو سونگھ لو گے. اور آگے فرمایا کہ ونافخ الکیر، اور بھٹی والا، اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، واما ان تجد ریحا خبیثۃ، یا تمہیں اس کی بدبو تو پہنچے گی. یعنی اگر وہ تمہارے کپڑے نہ بھی جلائے، اس سے آپ کے کپڑوں کو نقصان نہ بھی پہنچے، لیکن یہ نقصان تو پہنچے گا کہ آپ کے اندر سے بھٹی کی بدبو آئے گی، اس کے اثرات آپ کو پہنچیں گے. یہ اس حدیث کا ترجمہ تھا. اس کی تشریح میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اچھے اور برے ساتھی کو تشبیہ دی گئی ہے. اچھے ساتھی کو مشک سے تشبیہ دی گئی ہے اور برے ساتھی کو یہ بھٹی دھونکنے والے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے حامل المسک. یہ جو عربی میں مسک لفظ ہے، یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے. جس کو عربی میں مسک کہا ہے، یہ اصل میں فارسی میں مشک تھا اور عربی میں مسک ہو گیا. اور فارسی میں اس کو مشک کہتے ہیں، اور یہ ایک بڑی ہی مشہور و معروف خوشبو کا نام ہے. علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ یہ جو مشک ہے، یہ ہرن کی ناف سے نکلنے والا ایک خوشبودار مادہ ہوتا ہے. حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے
جہاں ہرن کی بحث کی ہے وہاں مشک کا بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ ہرن کی ناف سے نکلنے والا ایک خوشبودار مادہ ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے مشک کا استعمال بالاتفاق جائز ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر یہ ہرن کی ناف سے نکلتا ہے تو یہ کوئی بڑی ناپاک چیز ہے، نہیں۔ علامہ نووی نے فرمایا کہ اس کا استعمال، مشک کا استعمال مردوں اور عورتوں کے لیے بالاتفاق جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اطیب طیبکم المسک، کہ تمہاری خوشبوؤں میں سے سب سے اچھی خوشبو یہ مشک کی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کا استعمال بالاتفاق جائز ہے۔ اور آگے فرمایا جو برے آدمی کی صحبت کی مثال دی ہے تو اس کے لیے کہا ہے نافخ الکیر، بھٹی دھونکنے والا۔ تو کیر اصل میں چمڑے وغیرہ کا ایک پمپ ہوتا ہے جس سے بھٹی کی آگ سلگائی جاتی ہے، اس کو عربی میں کیر کہتے ہیں، یعنی وہ آلہ کہ جس سے بھٹی کی آگ سلگائی جاتی ہے اس کو کیر کہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ سمجھیں کہ اچھے آدمی کی صحبت کی مثال وہ ایسی دی گئی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی مشک لیے ہوئے ہے، تو اگر آپ مشک لیے ہوئے آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو اس کا اثر محسوس ہوگا، آپ اس سے متاثر ہوں گے اور آپ اس کو خرید لیں گے۔ اور اگر آپ بھٹی دھونکنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو یا تو آپ کے کپڑوں کو نقصان پہنچے گا، اور اگر کپڑوں کو نقصان نہ بھی پہنچے تو اس کی بدبو کا اثر تو آپ تک پہنچے گا، اور بھٹی دھونکنے کی بو کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے ساتھی کی صحبت یہ بھی ایک نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے مشک لیے ہوئے آدمی کے ساتھ، یعنی نیک آدمی کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اس کی وقت اتنی ہے کہ جتنی آپ کے نزدیک مشک خوشبو کی ہو، اور برے ساتھی کی صحبت اس کی وقت اتنی گری ہوئی ہے کہ جتنی بھٹی دھونکنے والے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت کا بھی اثر انسان قبول کرتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت کا بھی اثر قبول کرتا ہے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح برا طالح کند۔
فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت یہ آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا، اور ایک جگہ مولانا جلال الدین رومی نے اور فرمایا، یہ اچھے لوگوں کی صحبت کی وقت بیان کی جا رہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ پاغن بیریا۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے یہ، کیونکہ جب آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کی عبادات کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، آپ کی عبادات مخلص ہو جاتی ہیں۔ اور برے لوگوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کی عبادات کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، آپ کی عبادت مخلص نہیں رہتی۔ تو خیر، حاصل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اچھے اور برے آدمی کی صحبت کی مثال دی ہے، اور فرمایا کہ اچھے آدمی کی صحبت کی مثال کیا ہے؟ ایسا ہے کہ آپ نے جیسا کہ مشک لیا ہوا ہے، یا مشک لیے ہوئے آدمی کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، یا تو وہ آپ کو اس سے کچھ حصہ دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا آپ اس سے اس خوشبو کو خرید لیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم آپ اس کو سونگ تو لیں گے۔ اور بری صحبت اختیار کرنے والی کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے بھٹی کے دھونکنے والا ہے، کیونکہ اس کی صحبت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی یا آپ کو اس کی بدبو پہنچے گی۔ یہ اچھے اور برے صحبت کی مثال دی گئی ہے، اچھی اور بری گیدرنگ کی مثال دی گئی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ ہم اور آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ہم اچھے لوگوں کی گیدرنگ اختیار کریں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، اور برے لوگوں کی گیدرنگ سے بچیں، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت اس میں دین کا فائدہ ہے، اور برے لوگوں کی صحبت اس سے دین کا نقصان ہے۔ بس یہی اس حدیث کا مقصد تھا، اور یہی پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تک پہنچانا تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔